معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ سورہ حاقہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہوگی، انشاءاللہ سماعت کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کہا، سورہ حاق مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور ترتیب کے مطابق اس کا نمبر جو ہے 69 ہے، 69 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت میں ہے واقع ہونے والی، حق ہونے والی، ثابت ہونے والی، یعنی یہاں جو ذکر ہے وہ ہے قیامت کا ذکر ہے، یہ جو ذکر ہے وہ حشر کے دن کا ذکر ہے۔ کیا واقع ہونے والی اور حق ہونے والی اور ثابت ہونے والی ہے، اور اگلی آیت میں ثابت ہونے والی، واقع ہونے والی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ کی شان الوہیت ہے کہ وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہے ثابت ہونے والی اور واقع ہونے والی کیا ہے؟ اور اگلی آیت میں اور تو نے کیا جانا کہ حاقہ کیا ہے؟ سورہ حاقہ ہے نا، اور تو نے کیا جانا کہ حاقہ کیا ہے، اور وہ قیامت ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد نے اس قیامت کو جھٹلایا۔ کیا؟ اور یہ قیامت ہے، یعنی جو آنے والی ہے، قیامت کا دن ہے، اور جس کو قوم سمود کی قوم نے اور قوم عاد نے اس کو جھٹلایا۔ اور پھر ہے بس، ہے نا، بہرحال قوم سمود اور طاغیہ سے ہلاک ہو گئے۔ کیا؟ قوم سمود وہ طاغیہ سے ہلاک ہو گئے۔ طاغیہ کے معنی حد سے گزری ہوئی زوردار آواز چنگاری، یعنی طاغیہ کیا ہے؟ طاغیہ کا معنی کیا ہے کہ حد سے گزری ہوئی زوردار آواز چنگاری، یعنی چنگاری آئی، زوردار آواز آئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور بہرحال قوم عاد، پھر قوم سمود کا ذکر ہوا کہ وہ طاغیہ سے ہلاک ہوئی۔ طاغیہ سے مراد کیا ہے کہ حد سے گزری ہوئی زوردار آواز۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور بہرحال قوم عاد وہ ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے جو ہوا بہت زیادہ سخت اور گرجتی ہوئی تھی، اور زوردار آندھی سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ تو قوم سمود کو کس سے ہلاک کیا گیا؟ زوردار آواز اور چنگاری سے۔ اور قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا گیا؟ قوم عاد کو، ہے نا، سخت ہوا سے اور ہوا کی تیز رفتار ہوا سے ان کو ہلاک کیا گیا، اور یہ ہوا ان پر قوت کے ساتھ لگا دی گئی، یعنی یہ آندھی چلتی رہی 7 دن اور 8 دن، 7 دن اور 8 رات لگاتار یہ آندھی چلی، اور اس میں جو ہے قوم عاد مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ پس تم ان بستیوں میں قوم کو دیکھو گے بچھڑا ہوا، ہوا کے لپیٹنے سے ہلاک ہوئے اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گئے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے اور اسی طرح وہ ہے نا جہنم میں چلے گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ مر گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے ہوں جو کٹے ہوئے ہوں اور گرے ہوئے ہوں، کیونکہ قوم عاد کے قد بڑے بڑے لمبے تھے، یعنی قوم عاد، ہے نا، کہ جو قد ہیں، ہائٹ زیادہ تھی، تو اسی طرح کھجور کا مثال دیا گیا ہے کہ کھجور کی طرح، اسی طرح کیا، گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے ہوں جو کٹے ہوئے ہوں اور گرے ہوئے، کیونکہ قوم عاد کے قد بڑے ہوئے تھے۔ اور بس کیا تم نے
ان کے لیے دیکھا کوئی باقی رہنے والی چیز دیکھی؟ اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا کیا؟ یعنی کوئی چیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آگ کے ذریعہ، پانی کے ذریعہ، ہوا کے ذریعہ، آواز کے ذریعہ، ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو ہلاک کر سکتا ہے، وہ بڑی شان والا ہے کیا؟ بس کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے ان کے لیے دیکھا کوئی باقی رہنے والی چیز دیکھی؟ ہے نا، اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رکھ سکتی، چاہے جتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، چاہے جتنا بڑا بھی شہنشاہ ہو، جو اللہ کی ذات کو اور قیامت کے دن کو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں اگر جھٹلائے گا اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اور وہاں کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور ان بستی والوں نے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے گناہ کیے، گناہوں کو لائے اور نئے نئے گناہ کے انداز کو لائے۔ یعنی ان لوگوں کا قصور کیا تھا کہ فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور ان بستی والوں نے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے گناہ کیے اور گناہوں کو لائے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور گناہوں کی، ہے نا، پیدائش اور زیادہ گناہ کروانا، گناہ کرتے رہنا کیا، اور گناہوں کو لائے اور نئے نئے گناہوں کے انداز کو لائے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس ان لوگوں نے رب کے رسول کی نافرمانی کی کیا؟ ان لوگوں نے رب کے رسول کی نافرمانی کی، پس اللہ نے انہیں بڑی چڑھی ہوئی پکڑ سے گرفت میں لیا، یعنی یہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے جب قوم نوح پر پانی اوپر چڑھ گیا جو پہاڑی سے بھی بلند ہو گیا، یعنی قوم نوح جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ قوم نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، مگر سب نے، ہے نا، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر وہ کشتی میں بچ گئے، باقی سارے لوگ پانی میں ہلاک ہو گئے۔ ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور جس کے کان محفوظ کرنے والے ہیں وہ اس واقعے کو محفوظ کر لے کیا؟ اور جس کے کان محفوظ کرنے ہیں والے ہیں وہ اس واقعے کو محفوظ کر لے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پھر جب سور پھونکی جائے گی، ایک مرتبہ کی چیخ ہوگی، ایک مرتبہ کی آواز ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں ہے زمین اور پہاڑ ایک ہی لمحے میں اٹھا لیے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی ساری کائنات میں، سارے عرش میں آپ دیکھیں کہ زمین ہے نا، زمین سارے عرش میں ہے، سارے فرش میں آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، چٹانیں ہیں، مگر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، زمین اور پہاڑ ایک ہی لمحے میں۔ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ فریکشن آف سیکنڈ۔ لمحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت کو کیا بولتے ہیں؟ لمحہ، فریکشن آف سیکنڈ، ہے نا۔ زمین اور پہاڑ ایک ہی لمحے میں اٹھا لیے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا کیا؟ اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ آسمان اس دن بہت کمزور ہو جائیں گے، کاغذ کی طرح ہو کر پھٹ جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور فرشتے آسمانوں کے کنارے پر ہوں گے اور وہ آسمانوں کو دبلا پتلا کر دیں گے، اور پھر آسمان پھٹ جائے گا کیا؟ آسمان پھٹیں گے، ہے نا۔ اس دن آسمان کاغذ کی طرح پھٹ جائیں گے اور فرشتے آسمانوں کے کنارے پر ہوں گے اور وہ آسمانوں کو دبلا پتلا کر دیں گے، اور پھر آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں آسمان کتنی بلندی پر ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کتنی، ہے نا، اونچائی پہ ہے، کیا عرش ہے نا، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کیا اللہ فرماتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، روئی کے گالے کی طرح ہو جائے گا، اور دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں، ہے نا، اور دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں۔ حدیث میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ہے نا، آج کل 4 ہیں۔ آج کل جو عرش اٹھانے والے، یعنی عرش کو، آسمان کو اٹھانے کے لیے 4 فرشتے رکھے گئے ہیں، لیکن حشر کے دن، لیکن قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے 4 کا اور اضافہ ہوگا، یعنی 8 فرشتے ہو جائیں گے اس دن، ہے نا۔ تو پھر اگلی آیت میں ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے، یعنی کچھ اس میں اختلافات بھی ہیں۔ پھر
اگلی آیت میں اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، پھر ہے تم میں سے کوئی چھپ نہ سکے گا، کوئی اپنی پناہ پوشیدہ نہ کر سکے گا۔ بہرحال جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ کہے گا یہ تو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ وہ خوشی سے لوگوں کو نام اعمال پڑھائے گا، وہ پڑھ کر سنائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیک عمل کیے ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے، ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ لوگ بہت خوش ہوں گے اور خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھوائیں گے۔ دیکھو ہم نے نمازیں پڑھی، دیکھو ہم نے روزے رکھے، دیکھو ہم نے حج کیے، دیکھو ہم نے زکوٰۃ کیے، دیکھو ہم نے عمرہ کیا، دیکھو ہم نے ہے نا اپنے روم میں اکیلا میں رہتا تھا لیکن اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کی شان بیان کرتا تھا، جب مصیبت آتی تھی تو صبر کرتا تھا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اس خوشی کا کیا عالم ہوگا، ہے نا۔ اب سوچیں جب جس کو نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں ملے تو کتنی خوشی ہوگی۔ آج ہم ایگزامینیشن پاس کرتے ہیں، آج ہم ہے نا MBA کرتے ہیں یا M.Com کرتے ہیں، یا کوئی بھی میڈیکل ایگزامینیشن میں اچھے مارکس لاتے ہیں، یا ہے نا IAS کوالیفائی کرتے ہیں تو کتنی خوشی ملتی ہے، سارے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، تو اسی ہے نا ہم فنکشنز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس خوشی کا عالم کیا ہوگا، ہے نا، جب ہم قیامت کے روز کامیاب ہوں گے، یعنی دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ملے گا اور ہم خوشی سے سب کو دکھائیں گے دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، میں جنت فردوس میں میرا مقام مل گیا ہے نا۔ تو یہ بڑی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ مجھے حساب سے ملنا ہے، یعنی میرا حساب ہونا ہے، اسی لیے میں نے حساب کی تیاری کی۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس وہ سکون میں ہوگا، عیش میں ہوگا، ایسی نعمتوں میں ہوگا جو اسے راضی کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کو اتنی زیادہ خوشی ملے گی، اتنی زیادہ اسے نعمت ملے گی، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا اجر، کیا کہ وہ عیش کرے گا، ایسی نعمتیں جو اللہ ہے نا جو اس کو راضی کر دیں گے، جو دنیا میں خواب میں بھی نہ سوچتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ عطا کرے گا۔ کہاں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا حشر کے میدان میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے کر، پھر اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا جس میں میوے قریب قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، جیسے جنتی چاہیں گے توڑ لیں گے، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوش ہو کر لطف کھاؤ، ہے نا، لطف لے کر کھاؤ اور پیو، اس وجہ سے کہ گزرے ہوئے دنوں میں تم نے جو نیکیاں کی اس کی بدلے میں آج نعمتیں حاصل کرو، ہے نا۔ یعنی تم نے زندگی یعنی تم نے اس دنیا میں ہے نا بہت ساری چیزیں برداشت کی تھی، نفس پہ قابو پایا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں کے ذریعہ ہے نا تمہیں نوازا ہے۔ جنگل ہے نا، جنت میں باغات ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں ساری طرح کی محلات ہیں اور ہر طرح کی آرائش و آشائش کے سامان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے انتہا انتظام کر رکھا ہے۔ اور بہرحال اور سنیں اور بہرحال جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، کیا پہلے تو سیدھے ہاتھ کا ذکر ہو گیا، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی لیفٹ ہینڈ میں، یعنی بائیں ہاتھ میں، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ وہ اگلی آیت میں ہے وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ ملتا، کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا، یعنی وہ اتنا افسوس کرے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، اور جو ہے نا میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا، کاش موت میرے ہے نا قصے کو ختم کر دیتی، کہ مجھے یہاں ایسی موت آ جاتی کہ پھر میں نہ اٹھتا، ہائے جس مال کے لیے میں نے ہے نا رب کو ناراض کیا، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، جس طاقت پہ میں نے غرور کیا، ہائے افسوس میرا سارا زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوا، ہے نا اگلی آیت میں فرشتوں کو حکم ہوا اس جہنمی کو پکڑ لو، پھر اسے آگ کا توق پہنا دو، پھر اس کی گلے میں آگ کا پھندا ڈال دو، آگ کی زنجیریں ڈالو، پھر جہنم میں اسے پھینک دو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے، پہلے جنت کو واضح کیا کہ جنت میں تمہیں کیا کیا پھل ملے گا، یعنی کیا کیا نعمتیں ملے گی، یعنی کیا کیا اجر ملے گا، یعنی کیا کیا تمہیں جو ہے نا وہ دنیا میں جو تم نے کیا ہے اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہ کیے ہیں، جن لوگوں کو ہے نا جن لوگوں نے نگیٹو زندگی گزاری ہے، ان کے بارے میں بھی صاف صاف ہے نا لفظ ب لفظ بیان کیا ہے
کیا ہے نا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس جہنمی کو پکڑ لو، پھر اسے آگ کا توق پہنا دو، اور پھر اس کے گلے میں آگ کا پھندا ڈال دو، وہ آگ کی زنجیریں ڈالو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو۔ سوچیں، آگ کا توق، آگ کا پھندا، آگ کی زنجیر، یہ چیز ڈالنے کے بعد اسے جہنم میں پھینک دو، پھر سے زنجیروں سے، پھر اسے زنجیروں سے پیرے دو، پھر جس طرح کپڑے سے ہے نا سوئی نکالی جاتی ہے، دھاگا نکالا جاتا ہے، اس طرح جہنمی کے جسم سے آگ کی زنجیریں نکالے جائیں گی، ہے نا۔ اب سوچیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے شان ربوبیت دیکھیے، پھر ان زنجیروں کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، یعنی ایک ہاتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ، 3 ہاتھ، 10 ہاتھ، 20 ہاتھ، اسی طرح 70 ہاتھ، کیا 70 ہاتھ ہے۔ بس ان زنجیروں کو جہنمیوں کے درمیان سے گزارو، ہے نا، ان کے جسم کے درمیان سے، بلکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، نہ غریبوں کو خود کھلاتا تھا اور نہ ہی غریبوں کو مدد کرنے اور کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دیتا تھا۔ یعنی یہ تو اتنا بڑا کنجوس تھا، یہ اتنا بڑا مکار تھا، یہ اتنا بڑا فریبی تھا کہ یہ نہ تو خود کھلاتا تھا غریب کو، اور نہ کسی کوئی انسان اگر کسی غریب کو کھلاتا تھا اسے حوصلہ بھی نہیں دیتا تھا، یہ اتنا بڑا مکار انسان تھا، اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے اور کھلانے پر کسی کو ترغیب دیتا تھا، کسی کو اچھی بات نہیں بتلاتا تھا، یعنی کسی کو دین کی بات، کسی کو ایمان کی بات، کسی کو اللہ و رسول کی بات نہیں بتلاتا تھا، اچھی بات نہیں بتلاتا تھا، اور آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوش نہیں، جو آخرت میں اسے نفع پہنچائے، یعنی آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، آخرت میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے صرف گرم کھولتا ہوا پانی ہے، کیا اس کے لیے صرف کھولتا ہوا پانی ہے، اور آج کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کو پیپ ہے، کیا کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے، اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے پیپ ہے، اور اس پیپ کو وہی کھائیں گے جو گنہگار ہیں۔ آپ سوچیں، اور مجھے قسم ان چیزوں کو، ہے نا، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو، اور بے شک یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے، کیا یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، یہ قرآن کسی کی شاعر کی بات نہیں۔ اب دیکھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو جو طنز کرتے تھے، جو تنقید کرتے تھے، ان پہ پھر ان کو جواب دیا ہے، کیا یہ قرآن کسی شاعر کی بات نہیں؟ بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو، یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں، بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان بیان کی کہ تمہاری یہ حیثیت نہیں، تمہاری یہ طاقت نہیں، تمہاری یہ ہے نا صلاحیت نہیں کہ تم میرے بیان کو سمجھ سکو، کیا یہ بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو، اور یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں، بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، کیا یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی وحی ہے، یہ رب کی زبان ہے، کیا یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اور یہ اگر ہم کسی بات کا حصہ بھی جھوٹ باندھتے، ضرور ہم اسے پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم ان سے دل کے رگ کو کاٹ دیتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب نبی کبھی اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں سکتے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا، اور نبی تو معصوم ہے، نبی تو معصوم ہے، نبی تو انوسینٹ ہے، نبی سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں، ہے نا۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے منعقد کر دیا ہے وہ اسی کام میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اس کائنات میں جو سب سے نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی رسول، اس سے بڑا کوئی نیک نہیں ہوتا، اور یہاں پر تو ساری کائنات کے رسول اور ساری انبیاء کے رسول اور ساری نبیوں کے امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کے بارے میں کیا ہے، اور وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا جو کسی پر جھوٹ باندھے، اور نبی تو معصوم ہے، پھر تم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی صرف ہے نا ایک چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کے ذریعہ، اور ہم معافی مانگیں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ساری چیزیں اس کائنات میں مرنے سے پہلے
ہر کچھ قبول کیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا؟ یہ قرآن جو ہے پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے قرآن ہے نا ان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، وہ صراط مستقیم پر لے جاتی ہے اور انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ وہ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک کافروں پر حسرت ہے، یعنی کافروں پر حسرت ہے نا، مرتے وقت قیامت میں جہنم میں، ہے نا، یعنی بہت افسوس ہے ان کافروں پر، یہ لوگ مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ بے شک یہ حق یقین ہے، یہ یقینی باتیں ہیں، ہے نا، بے شک یہ حق یقین ہے اور یقینی باتیں ہیں، ایسا یقینی ہوگا۔ اور پس تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند و بالا ہے۔ کیا؟ تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند و بالا ہے نا۔ تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ سورہ حاق میں ہم نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال کے حوالے سے ذکر ہے کہ قیامت کے روز جن لوگوں کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں لکھا دیا جائے گا اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لیے صرف ہولناک عذاب ہے، اس کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم سب کو نیک انسان بنا، پرہیزگار بنا، اور ہے نا کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے پاس علم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہے نا تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہے نا قیامت کے روز ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے، اور ہم خوشی کے ساتھ سب کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں، اور ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔